نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم اور یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور خبیث مال کو طیب مال کے ساتھ مت ملاؤ، مت بدلو، خبیث مال کو طیب مال کے ساتھ، یعنی حرام مال یہ حلال کے ساتھ مکس نہ کرو، خلط ملط نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور فرمایا کہ نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یتیموں کے اموال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بے شک یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ معزز سامعین، ابتدائی طور پہ سورہ نساء کے تعارف میں جو باتیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں ایک چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص طور پہ مظلوم طبقے کی جو ہے وہ بڑی محافظت فرمائی ہے۔ جو مظلوم اور کمزور طبقہ ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قوانین بیان کیے ہیں، خاص طور پہ اس صورت نساء کے اندر۔ اب جو کمزور طبقہ ہے، کمزور تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ کمزور یتیم بچے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو یتیمی کی وجہ سے کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ والد کا سایہ سر پہ نہیں رہا، اور شرعاً یتیم کی تعریف بھی پہلے سن لیں پھر اگلی بات کر لیتے ہیں۔ شرعاً یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی بلوغت سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر بلوغت سے پہلے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ بلوغت تک یتیم کہلائے گا، یہ بلوغت تک یتیم کہلائے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بلوغت کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے وہ بھی یتیمی شمار ہوتا ہے، اور اگر بلوغت کے بعد کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے تو اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے، اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر کہیں پہ جو ہے وہ یتیم بچوں کے حقوق کی بات تھی، تو ایک نجی مجلس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ یتیم کی میں نے تعریف کی۔ میں نے کہا کہ یتیم جو ہے دیکھیں ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب آگے جس کے ساتھ مسئلہ تھا نا جی وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھا جی، 35-40 سال اس کی عمر تھی، تو کہتا کہ پیو تو میرا بھی مریا ہوا، پیو تے میرا بھی مرا۔ اب دیکھیں کہ اس سے زیادہ بے حسی کہاں ہو سکتی ہے، اور بے حسی کسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے اس نے کہا آپ اس کو یتیم ہونے کی وجہ سے فضیلت بیان کر رہے ہیں تو وہ تو میں بھی ہوں۔ تو یتیم سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتما بعد احتلام، کہ احتلام کے بعد یتیم نہیں رہتا کوئی، احتلام کے بعد پھر کوئی یتیم نہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا لا یتما بعد بلوغ، کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ اگر یتیمی یعنی بچپنے کی حالت میں بلوغت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ یتیم ہے۔ اب یتیم کب تک ہے؟ بلوغت تک یہ یتیم ہے، بلوغت کے بعد پھر اس کو یتیم یہ یتیموں کی فہرست سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ خود ذمہ دار ہے، اب یہ خود مکلف ہے، اب شریعت کے بھی سارے احکام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور باقی دنیا کے اندر جو کسب معاش وغیرہ ہے اس کا بھی حکم اس کے اوپر نافذ ہو جائے گا کہ اب اپنے ہاتھوں سے کماؤ۔ اب جو ایک ہمدردی آپ کی ایک خاص وجہ سے تھی وہ یہ تھی کہ آپ کمزور تھے، آپ ناسمجھ تھے، ٹھیک ہے جی، لاشعوری کی عمر میں تھے۔ اب جب تک شعور پختہ نہیں ہو جاتا تو یہ یتیمی برقرار ہے، جیسے ہی بلوغت آئی شعور پختہ ہوا تو پھر معزز سامعین یہ یتیموں کی فہرست سے خارج ہو جائے گا، اب اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اب معزز سامعین میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کمزور طبقات میں سے بھی جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔
کمزور طبقات میں سے بھی جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ دو وجہ سے، ایک تو والد کا سایہ نہیں رہتا اس وجہ سے، دوسرا خود اپنی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی کہ کچھ کر سکیں، بچپنا ہوتا ہے، لاشعوری اور ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کمزور طبقات کے حقوق کی بات کی ہے تو سب سے پہلے اللہ نے یتیم سے بات شروع فرمائی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دین کی اکملیت، دین کا حسن آپ اندازہ لگائیے، دین ہمارا جو ہے اسلام، اس کی اکملیت کا آپ مظاہرہ یہاں پہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقے میں سے بھی سب سے پہلے ان کے حقوق کی بات کی ہے جو کمزور میں سے بھی سب سے زیادہ کمزور ہے۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیم کو اس کا مال کیا کر دو؟ اس کے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ جو مال حوالے کرنے کا مطلب ہے نا جی، وہ یہ نہیں کہ یتیمی کی حالت میں دے دیا جائے گا۔ یہ آگے جو ہے وہ تقریباً 10 آیات یتیموں کے بارے میں، اگلی 10 آیتیں یتیموں کے بارے میں، وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے اپنی جگہ پہ۔ لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناسمجھی کی عمر میں ان کی جو جائیداد اور وراثت ہے یہ بچوں کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو فرمایا اللہ نے کہ یتیموں کو ان کے حقوق دے دو، ٹھیک ہے؟ یہاں اس مال سے مراد جائیداد نہیں ہے، اس مال سے مراد ان کی پرورش کے لیے ان کو مال دینا ہے، ان کی نگہبانی کے لیے ان کو مال دینا ہے، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ بھی مراد ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بلوغت کے ابتدائی ایام مراد ہے، اور بلوغت کے ابتدائی ایام جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ وہ بھی یتیمی ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس یتیم سے وہ یتیم مراد ہے جو بالغ تو ہو چکا ہو لیکن بلوغت کے ابھی ابتدائی ایام ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی سمجھدار ہوں، اب جو ان کی جائیداد ہوگی، جو ان کی وراثت ہوگی، جو ان کا مال ہوگا، اب وہ ان کی کیا کر دو؟ ان کے حوالے کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا اس میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ اگر ناسمجھی اور لاشعوری کی عمر میں دے دیا جائے گا تو ضائع کر بیٹھیں گے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محافظت کی خاطر سے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اور جب رکھو گے تو دیانت جو ہے وہ ضروری ہے، امانت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ان کے کاروبار کو اپنے کاروبار سے خلط ملط کر لیا، ان کی آمدن کو اپنی آمدن میں مکس کر لیا، خلط ملط کر لیا۔ اب مکس کرنے کی اجازت، ان کے حقوق الگ ہوں گے، آپ کے الگ، ان کی آمدن الگ ہوگی، آپ کی الگ ہوگی، ان کا مال الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا۔ اس لیے جو ہے معزز سامعین یہاں پہ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا جو مال ہے، جو ان کے حقوق ہیں، وہ ان کو لوٹا دو، ان کو دے دو، ادا کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث مال کو طیب کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، یعنی اگر کسی کا حق تمہارے پاس ہے تو یہ تمہارے لیے خبیث مال ہے، تمہارے لیے مال حرام ہے۔ اگر یہ کسی کا ہے، آپ کے لیے مال حلال وہی ہے جو آپ کا مال ہے، کسی دوسرے کا جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ مال حرام، مال خبیث۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ مال خبیث ہے۔ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام القرآن کے اندر بھی موجود ہے، یہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احکام القرآن، اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں سے یہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے مفردات القرآن کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے احکام القرآن کے حوالے سے بہت تفسیریں ہوئی ہیں، تو اپنی اس کتاب کے اندر بھی اس حدیث کو انہوں نے نقل فرمایا ہے، اور بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرئ مسلم ان یاکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر استعمال کرے، اس کی
طیب نفس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو ہے وہ لفظ استعمال فرمایا، طیب نفس. اور طیب نفس کہا جاتا ہے دلی رضامندی کو. بسا اوقات کوئی آدمی جو ہے وہ شرم کے مارے، مجبوری کی حالت میں، کسی بھی وجہ سے وہ اجازت دے دیتا ہے لیکن اس کا دل راضی نہیں ہوتا، تو ایسا مال استعمال کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر کوئی برضا و رغبت دلی خوشی کے ساتھ آپ کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، وگرنہ آپ کے حق میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اب اس کے علاوہ اگر کسی نے دلی رضامندی سے کوئی چیز آپ کو پیش کی ہے، یہ جو آپ کا اپنا مال ہے یہ تو آپ کے حق میں ہو گیا مال حلال. اس کے علاوہ جتنے بھی باقی اموال ہیں وہ مال خبیث اور مال حرام کہلاتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبدل الخبیث بالطیب، حلال اور حرام مال کو مکس نہ کرو. ٹھیک ہے جی، حرام کو حلال کے ساتھ اور حلال کو حرام کے ساتھ. بھائی دیکھیں، اگر حرام کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ حلال کے اندر شامل ہو جائے تو وہ سارے کا سارا حرام ہو جاتا ہے. جی دیکھیے تو معزز سامعین، اب دیکھیں کہ یہ حرمت کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حرام مال سے بچنے کا حکم دیا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ جب حرام مال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے روحانیت میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے اور ضلالت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، نفسیات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، نفسانیت کے اندر، حیوانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور جب روحانیت کے اندر کمی ہوگی اور دیگر جو ہے وہ جذبات وہ زیادہ مچلیں گے، وہ بڑھیں گے، تو پھر نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا اور گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی بہت مشکل ہو رہی ہے اور گناہ نہایت آسان ہو رہا ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حلت اور حرمت کے قواعد و ضوابط کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. حلال و حرام کے اندر، جائز ناجائز کے اندر فرق کو لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ بھلا دیا ہے. تو بہرحال اس کی معزز سامعین اجازت نہیں ہے. اور یہ یتیموں کے جو حقوق ہے نا جی، یہ آگے یوصیکم اللہ اگلے رکوع سے یہ بات تفصیل سے شروع ہو رہی ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے. یہ جو پیچھے ہم نے آل عمران کے اندر احد کے سارے تفصیلی احکام پڑھے ہیں، واقعات پڑھے ہیں، تو اسی جنگ کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اب ان کی بچیاں تھیں. زمانہ جاہلیت اور ابتدائی اسلام میں بھی لوگ جو ہے وہ یتیموں کے مال کی کوئی جو ہے وہ محافظت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا لیا کرتے تھے. اور کھانے والے کون ہوتے تھے؟ بھائی ہوتے تھے یا تائے چچے ہوتے تھے؟ یہی بنتے ہیں نا جی بعد میں وارث. لیکن اگر والد کا انتقال ہوا، اگر بھائی بڑا ہے تو وہ وارث بن جاتا ہے، سارا مال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ سارے ہی چھوٹے ہیں تو پھر چچا ہوتا ہے یا تائے وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کھانے والے بھی اپنے ہوتے ہیں. اب کیا کرنا کہ چچاؤں نے یا تائے لوگوں نے انہوں نے مال جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لینا، بڑے بھائی نے اپنے قبضے میں لے لینا، اور سب کچھ جو ہے وہ ہڑپ کر کے ان کو بالکل مفلس اور لاچار بنا کے چھوڑ دیا. اور وہ در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے تھے. ٹھیک ہے جی، میں نے ابھی جو ہے وہ کل ایک واقعہ پڑھا اور تفسیر جو ہے وہ تصویر ساتھ لگی ہوئی تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہوا اور وہ قبرستان میں گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ جب لوگ مٹی ڈال رہے تھے تو اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو عورت نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ الہ العالمین احکم الحاکمین ذات آپ کی ہے، عادل اور منصف ذات آپ کی ہے. میرے اس بھائی نے میرا حق غصب کیا، میری وراثت جو ہے وہ اس نے کھا لی، آپ عدل سے کام لیں اور اس کی قبر کو رحمت سے محروم کر دیں. بات سمجھے نا جی؟ اب بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ والد کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن والدین اولاد کو اور بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے ساری زندگی جو ہے وہ ضلالت کا شکار کر دیتے ہیں. ساری زندگی وہ لاچاری اور مفلسی کی گزارتی ہیں. بات سمجھیں نا؟ اس لیے جو ہے وہ معزز سامعین
ہمیں کسی کا حق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ کوشش کریں، حضور نے فرمایا کہ آپ جھکا ہوا ترازو تولا کریں۔ کیا کریں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حق جاتا ہے تو جائے، لیکن دوسرے کا دانہ آپ کی طرف نہ آئے۔ بات سمجھے نا جی؟ یہی وجہ ہے۔ اور یہ جو ہے وہ صرف ترازو کی بات نہیں ہے، کسی سے پیسے آپ نے لین دین کا معاملہ کرنا ہے، 2-4 زیادہ دے دیں، کیا ہی حرج ہے؟ آپ اس سے جو ہے وہ کسی کی موت تھوڑی واقع ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ مال مشکوک سے بھی بچنے کی ہمیں جو ہے وہ حکم ملا ہوا ہے کہ مال مشکوک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال دیکھیے، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال عطا کر دو، ان کو ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو، لوگوں کا مال نہ کھاؤ، اسے منع فرمایا۔ اور فرمایا ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ، یتیموں کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر ان کی آمدن کا حساب کتاب الگ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور ان کے فائدے نقصان کا حساب کتاب الگ رکھا جائے، ان کو اپنے مال کے اندر، یہ ایسا نہ ہو کہ مال جب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے آمدن اگر مکس ہو جائے گی تو حساب کتاب کیسے ہوگا؟ جب حساب کتاب نہیں ہو سکے گا تو پھر آپ اس کا حق جو ہے وہ کیسے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ بھی ہم نے اتنا کیا، یہ ہوا، ہم نے یہاں خرچ کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ 2-4 چیزیں گنوا دی جاتی ہیں۔ اور یتیموں کو کہا جاتا ہے، اور کہنے والے سگے چچا ہوتے ہیں، سگے عزیز ہوتے ہیں، اور بھئی تیرے پیو دی وفات تے، انہاں دے کلاں تے ختم تے جڑا میرا اتنا خرچہ ہو گیا۔ جب الگ ہوتے ہیں اور چیزیں تو ملتی نہیں، حساب تو رکھا نہیں ہوتا۔ اب پیسے جو ہے وہ بچانے کے لیے اور مال ہڑپ کرنے کے لیے اور غصب شدہ کو جو ہے وہ بچانے کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے اس کی وفات پہ اتنا خرچ کیا اور فلاں موقع پہ اتنا کیا۔ بھائی لوگوں، اگر پہلے سے ہی حساب کتاب ہوتا تو آج یہ چیزیں تو نہ آتی نا۔ آپ کے سامنے بھی ہوں گی، بہرحال یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فرمایا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، غصب کر لینا، ان کے حقوق تلف کر لینا، یہ بہت بڑے گناہ کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑے گناہ کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے۔